میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے. پرانے جاننے والے تھے, دوستوں کا رشتہ تھا, تو میں ایک ہی بیٹا تھا, تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا. اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے, جن کا میرے دوست تھے, وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں. میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا, اور جب میں نے اس سے بات چیت کی, کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا ہے, وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے. شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا, اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی, میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے. اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا, جو اس نے مانگا میں نے دیا. کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے, کہتا ہے میں نے ہر سہولت اسے دی. پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا. بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل, اس بچے کے موبائل میں دیکھے, اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے. پھر میں گھر پہنچ گیا, میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے, ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں. پھر میں ان کے گھر گیا, بیٹا نہ مانا, اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسیج ہیں, خدا را خیال کر, اور تیرے تو 7 بچے ہیں, میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے, میں کدھر جاؤں, خیال کر. اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے. نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا, تو باز آ جا. کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں, اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں. مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں, میرا تو گھر اجڑ گیا نا. وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں, لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے, اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے. کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو, کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے. میں کہہ تو نہیں سکا ان سے, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ, کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو. میرے دوست, آپ تیز آنچ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو, اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ, پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ. بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا ہے پگھلنا, یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا, ہو سکتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی کٹھے کالج میں پڑھیں, ایک کمرے میں رہیں, ایک چھت کے نیچے رہیں, ایک دوسرے کو دیکھیں, نام جانیں, فون نمبر پاس ہو, اور پھر کہنا کہ تم عشق کا چکر نہ لڑانا, کیسے ممکن ہے؟ اور بڑے سیانے بندے کہتے ہیں حضرت صاحب اعتماد ہونا چاہیے اولاد پہ. میرے نبی پاک کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینے سے ابھی آئے ہیں تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو, حضور کو اعتماد نہیں؟ مصطفیٰ سے پاک گھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پردہ کر لو, نقاب ڈالو. سونے وہ تو نابینا ہے, فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا, ڈالو نقاب. یہ اعتماد ہونا چاہیے. یہ کیسا اعتماد ہے کہ تو تیز آگ جلائے اور مکھن قریب رکھ کے اعتماد کر, یہ کیسا اعتماد ہے؟ ایک حدیث سنانے لگا, زندگی بھر بھولنا نہ, دل کی تختی پہ لکھنا یہ روایت. توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ باہر والوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنانے لگا ہوں, ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے.
یہ تو پہلے بھی سنے ہوں گے نا اتنے لفظ. اس سے آگے ہیں ابن حجر حدیث کے لفظ لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہو. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اگرچہ وہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. حضور اگر وہ نیک ہو لکھ لو دل کی تختی پر. میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہو اور زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، عیسیٰ کی ماں مریم. اور فرمایا یحییٰ صرف نبی نہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں. زکریا بن یحییٰ. فرمایا اگر یہ دونوں بھی ہوں، ایک نبی ہو اور ایک ولی ہو، مریم اور یحییٰ بھی ہو، مریم اور زکریا بھی ہو، فرمایا میں ان کو بھی اکیلے بیٹھنے کی اجازت ہے. تو کس نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے؟ تو کیسا پیر ہے اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کے بی بی اپنا دکھڑا سنا رہی ہے؟ تو کیسا مفتی ہے؟ اٹھا کے لے جا طریقتیں شریعتیں اور جا کے سنبھال لے اپنے جبہ اور دستار میں. وہ کوئی جبہ اور دستار نہیں، وہ گند ہے. اس لیے کہ جو نبی مریم سلام اللہ علیہا کو نبی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیر کس بات کی مولی ہے جو بیبیوں کو بغیر پردے کے سامنے بٹھاتا ہے؟ اور تنہا بی بی کہتی ہے میرا دکھ سن لے. کس نے اجازت دی ہے؟ اور پھر کہنا تماشا لگ گیا، سٹنڈ لگ گیا. یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس سے آگے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اور پتہ نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. اندھی ہے وہ ماں جس کی بیٹی سارا دن نیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر نہیں کیا ہو رہا. اور جب آگ گلے تک آتی ہے نا، داڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے یہ کیا بن گیا ہے. اور جب ماں کا دوپٹہ کھینچنے لگتا ہے نا سگا بیٹا کہ چل میرا رشتہ مانگ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب کر لیا میں نے. میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں. اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں. تو 50 کلو وزن بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا تو تو جوان نہیں. اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز اور الماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں. اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جو حیا کا پتلا ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جو شرم کا پیکر ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے معاشرے کی بہو بیٹیاں بچی ہو. جوان وہ ہوتا ہے، جوان بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، جوان وہ ہوتا ہے کہ میرے رسول پاک نے فرمایا صبح قیامت اللہ عرش کے سیدھے جانب جوان کھڑا کرے گا. 30 سال کا جوان، چڑھتی جوانی، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس کا وجود طاقت والا. نبی آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے جو تیرے دائیں جانب کھڑا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ جوان ہے کہ خوبصورت عورت نے اسے کہا تھا میرے ساتھ منہ کالا کر لے، پر اس نے نظر جھکا کے کہا تھا انی اخاف اللہ. نہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یہ پاک جوانی والا ہے، یہ حاجی نہیں، نمازی نہیں، یہ ولی نہیں، یہ صوفی نہیں، یہ وہ نہیں جو غوث زماں ہو، قطب دورہ ہو، پیر طریقت نہیں، مفتی وقت نہیں. یہ خالی جوان ہے پر پاک جوانی لے کے آیا ہے. یہ خالی جوان ہے پر پاکیزہ جوانی لے کے آیا. یہ خالی جوان ہے پر اس کی نظروں میں حیا بڑی ہے. یہ پاک، یہ کیا تماشا لگ گیا عشق کا چکر. اور آج جتنی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں
اس عشق مجازی کے روگ نے کھڑی کر دی ہیں. ہر جوان. ہمارا ایک بچہ تھوڑے دن پہلے اس علاقے کا محمد طیب نام کا شہید ہو گیا. وہ ایک کونے میں رہنے والا, ایک محلے میں ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے والا بچہ تھا نا. میرے ساتھ دوست موجود ہیں. صبح سے لے کر ساری رات میں افسوس کرتا رہا میں جنازے میں کیوں نہیں گیا, میں جنازے میں کیوں نہیں گیا. وہ بچہ پاک فوج کا وہ شہادت اختیار کر گیا تو فخر سے سر بلند کر گیا اپنا. لیکن جو بی بی کے لیے ساری رات روتے رہتے ہیں وہ شہید ہو سکیں گے؟ جو ساری رات ٹھنڈ میں کھڑے ہو کے عورت کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جو سارا دن دل میں گند رکھتے ہیں بی بی کے لیے, ان کے ہاتھ میں تلوار آئے گی؟ یہ بہو بیٹیوں کی عزتیں بچا سکیں گے؟ عافیہ صدیقیہ جیلوں میں جل گئی امریکہ کی, اور وہ جب بھی خط لکھتی تھی کہتی تھی کوئی محمد بن قاسم نہیں بچا, وہ کہتی تھی کوئی شہاب الدین غوری نہیں بچا. اور وہ جب بھی, اب تو خیر اس کا ذہنی توازن ہی کام کرنا چھوڑ گیا, وہ بی بی جب بھی خط لکھتی تھی نا اہل پاکستان کو تو کہتی تھی پاکستان والوں بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی بھی خالد بن ولید کا ماننے والا نہیں؟ کیا کوئی نہیں تمہارے اندر جو علی کے نام کا نعرہ لگانے والا ہو؟ کوئی نہیں بچا جو فاروق اعظم کی سیرت کو فالو کرنے والا ہو؟ کوئی لاؤ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مجھے سمجھ آئے کہ یہ وہ ہے جو حسن اور حسین کا نام لینے والا ہے. کوئی نہیں بچا. اس لیے کہ گندگی دماغ میں, گندگی دل میں, گندگی روح میں تو اس کام کے لیے آیا تھا.